اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ المائدہ کا مطالعہ شروع کریں گے۔ ایک مدنی صورت ہے، اس میں 16 رکوع ہیں جو کہ 120 آیات پر مشتمل ہیں۔ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے سورہ المائدہ 5ویں نمبر پہ ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے لحاظ سے 112 نمبر پہ ہے۔ سورت کا نام اسی کی آیت نمبر 112 میں بیان شدہ لفظ مائدہ کے نام پہ ہے۔ مائدہ کا روٹ مید میم یہ دال ہے، اور اس کا ایک مفہوم کوئی بچھا ہوا دسترخوان ہے جس سے نہ کسی کو روکا جائے اور نہ کسی کی کوئی احتیاج باقی رہ جائے۔ سورہ المائدہ کا سورہ النساء کے ساتھ ایک گہرا ربط ہے۔ سورہ النساء میں ذاتی ملکیت کی نفی کی گئی اور لوگوں کے حقوق ان تک پہنچانے کی اہمیت اور ان کے بارے میں احکامات کی وضاحت فرمائی گئی۔ سورہ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے حوالے سے ایک ایسا معاشرہ جو ہے وہ قائم کرنے کے بارے میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں جس میں ہر فرد معاشرے کے مائدہ، معاشرے کے دسترخوان سے، یعنی جو وسائل موجود ہیں ان سے حسب استطاعت مستفیض ہو سکتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ المائدہ رکوع نمبر 1 اور 2 جو کہ آیات 1 سے 11 پہ مشتمل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو پورے کرو عقد۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال ہوئے تمہارے لیے چرنے والے مویشی۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جن کی تلاوت کی جائے تم پہ۔ غیر محل الصید وانتم حرم، نہ حلال جن شکار کو جب تم حالت احرام میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو لفظ انڈر لائنڈ ہیں ان کے میننگ بالعقود، عقد سے بنا، گرا، کوئی بندش، پابندی، آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں بانڈس اور کانٹریکٹس۔ بہیمۃ الانعام، زمین پہ اگنے والے نباتات اور گھاس وغیرہ چرنے اور جگالی کرنے والے چوپائے جانور۔ بہیمہ کا روپ بہم ہے، بے ہے میم، جس سے مبہم کا لفظ بنتا ہے، مبہم۔ بہیمہ کا واحد بہیم ہے، اور اس سے مراد وہ تمام جانور لیے جا سکتے ہیں جن کی آواز میں ابہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا کہا ہوا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ الصید، صید شکار کو کہا جاتا ہے، اور اسی سے صیاد کا لفظ بھی بنتا ہوتا ہے۔ حرم، حالت حرام۔ اب غور کریں کہ آیت کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو ان تمام عہدوں کی پابندی کرنی ہے جو قرآن کریم کی روح سے ان پہ لازم آتے ہیں۔ تھوڑی سی بات کرتے ہیں بہیمۃ الانعام۔ اب زمین پہ کئی طرح کے جانور پائے جاتے ہیں جن کا بیان سورہ نور کی آیت نمبر 45 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہر جاندار کو پانی سے، ان میں کچھ چلتے ہیں پیٹ کے بل، اور ان میں سے کچھ چلتے ہیں 2 پاؤں پہ، اور ان میں سے کچھ چلتے ہیں 4 پاؤں پہ۔ خلق فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، بے شک
اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اب پیٹ کے بال رینگنے والوں میں سے سانپ اور بچھو وغیرہ ہیں۔ دو پاؤں پہ چلنے والے کچھ پرند یا کچھ اور جانور آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں، اور چار پاؤں والے جو ہیں بھیڑ، بکری، گھوڑا، گدھا، کتا، لومڑ، شیر، چیتا وغیرہ سب آ جاتے ہیں۔ تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان چوپاؤں کی بھی آگے قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک جو قسم ہے وہ ہے جو شکاری جانور ہیں، اور دوسرے جو شکار، یا ہم کہہ سکتے ہیں ایک درندے ہیں اور ایک چرندے ہیں۔ اور قرآن کریم نے ان دونوں کے لیے الگ الگ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں۔ شکاری جانوروں کے لیے جوارے کا لفظ اور چرندوں کے لیے انام کا لفظ۔ اس طرح سے معلوم ہو جاتا ہے کہ زمین میں چرنے چگنے والے چوپائے حلال، جبکہ شکاری یا گوشت خور چوپائے حرام ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 53 اور 54 سے معلوم ہوتا ہے کہ انعام وہ جانور ہیں جو زمین سے اگنے والی نباتات وغیرہ چرتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت 142 سے 144 میں انعام کی مزید وضاحت فرمائی گئی ہے، جس میں بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے کے نر اور مادہ کو کھانے کے حکم کا بیان ہے، اور ہر وہ چرند بہیمۃ الانعام میں شامل ہو جاتا ہے جو ان جانوروں میں پانے والی صفات کا حامل ہو۔ مطالعہ قرآن سے ہمیں انعام کی دو قسموں کا پتہ چلتا ہے، جن کا ذکر سورہ نحل کی آیت نمبر 5 سے 8 اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 72 کے مطابق کچھ چوپائے سواری کے لیے ہیں اور کچھ کھانے کے لیے۔ کھانے والے چوپاؤں کی نشانی جگالی کرنا ہے، اور جگالی کرنے والے جانوروں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ ان جانوروں کے نیچے کے دانت ہوتے ہیں لیکن اوپر کے نہیں ہوتے۔ حلال جانوروں کی نشاندہی کے ساتھ ہی یہ بات بھی واضح فرما دی گئی کہ حالت احرام میں ان حلال جانوروں کا شکار بھی ممنوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو نہ حلال سمجھو شاعر اللہ کو، ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ حرمت والے مہینوں کو، نہ ہدی کو، اور نہ جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں، ولا امین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور نہ آنے والوں کو بیت الحرام طلب میں اپنے رب کے فضل اور رضا کو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب احرام اتار چکو تو شکار کر لو۔ تو پہلا جو انڈر لائن لفظ ہے تو ہلو، بے حرمتی کرو۔ شاعر کوئی ایسی چیز، کوئی یادگار یا نشان جس کی وجہ تکریم اس کی نسبت کی وجہ سے ہے، جس کی ایک مثال کسی بھی ملک کا جھنڈا ہے۔ حرام حرمت والا، لائق ادب و احترام۔ ہدی سے لفظ بنتا ہے ہدیہ۔ یہ ہدیہ کوئی نقدی بھی ہو سکتی ہے، جنس بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے جسے نیاز کے طور پہ کہیں لے جایا جائے۔ القلائد وہ جانور جن کے گلے میں بطور نظر خدا بندی علامتی پٹے ڈالے گئے، اور اس کی یہ جمع کا صیغہ ہے۔ آمین آتے ہوئے، بیت الحرام محترم گھر، اور عام طور پر سے مراد لیا جاتا ہے خانہ کعبہ۔ حلال تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کی پابندیوں سے نکل آؤ۔ فاصطادوا، زمین پہ پائے جانے والے جانوروں کا شکار کر لو، کیونکہ اصطاد کا لفظ عام طور پہ بڑی جانوروں کے شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حلال کی نشاندہی اور اس حکم کی پابندی کے بعد اللہ تعالیٰ کے شعار کی حرمت پہ زور دیا گیا ہے۔
یوں تو اللہ تعالیٰ کے شعار یا نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک کا تذکرہ اس آیت میں موجود ہے۔ سب سے پہلی بات، حرمت والے مہینے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے مطابق ان مہینوں کی تعداد 4 ہے، اور ان میں اہل ایمان کو لڑائی سے منع فرمایا گیا ہے، الا یہ کہ دشمن ان پہ حملہ آور ہو تو اس کا جواب دینا لازم ہے، کیونکہ یہ بے حرمتی انہوں نے کی ہے۔ دوسری بات، نیاز کعبہ کے تحفوں کی حرمت۔ حدیث مراد وہ تحائف ہیں، وہ ہدیے ہیں جو نیاز کعبہ کی خاطر حاجی صاحبان اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اس میں نقدی، کپڑا، جنس یا ذبح کرنے والے جانور بھی شامل ہیں۔ نیاز کعبہ کی بے حرمتی بنیادی طور پہ ان چیزوں کے جائز استعمال کے ساتھ جو ہے وہ ہے۔ تیسری بات جو بات کی گئی وہ ہے قلائد کی حرمت۔ وہ جانور جو قربانی کی غرض سے کعبہ لے جائے جا رہے ہوں اور بطور نشانی یہ قربانی کے لیے جانور ہیں، ان کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے ہوں تو ان کی حرمت، ان کو حلال طریقے سے ذبح کرنا اور کھانا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ایسے حاجیوں کی بے حرمتی سے بھی منع فرمایا گیا ہے جو حج سے تھوڑا سا پہلے یا حج کے دنوں میں کوئی محنت، مشقت یا تجارت کے ذریعے کوئی تلاش معاش کرے۔ پانچویں بات، ایام حج میں بری شکار منع ہے، اور جانتے بوجھتے اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والا سزا کا مستحق ہے، جس کا ذکر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 95 میں بیان ہے۔ اے ایمان والو، نہ مارو شکار جب تم احرام میں ہو، اور جو کہ مارے اسے تم میں سے عمدن تو اس کی جزا ہے جیسا اس نے مارا، جس کا فیصلہ کریں گے تم میں سے 2 صاحب عدل، اور یہ ہدیہ پہنچایا جائے گا کعبہ کو، یا کفارہ ہے طعام مسکین کا، یا برابر اس کے روزے، تاکہ چکھے وہ وبال آپ نے کیے گا۔ اب اس سجدہ کے مکمل ہونے کے بعد شکار کی یہ پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آیت جاری ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، نہ آمادہ جرم کرے تمہیں دشمنی اس قوم کی جس نے روکا تمہیں مسجد حرام سے کہ حد سے تجاوز کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تعاون کرو نیکی اور تقوی میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مت تعاون کرو گناہ اور عداوت کرنے میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تقوی اختیار کرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ کا تعاقب شدید ہے۔ یجرمنکم، کسی چیز کا باعث بن جانا، مشتعل ہو جانا، لیٹ انسائٹ، پرووک شو، شنآن دشمنی یا خار، تعاون کرو، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، عدوان زیادتی، ڈسٹینسنگ، ڈس افیکشن، آپ کہہ سکتے ہاسٹیلٹی۔ اہل ایمان کی یہ شان نہیں ہے کہ جب کبھی انہیں غلبہ نصیب ہو جائے تو وہ ماضی میں صد راہ بننے والے لوگوں کی دشمنی کی بنیاد پہ ان سے کوئی زیادتی کرے، بلکہ ان کے ساتھ ہر حال میں انصاف پہ قائم رکھنا شاعر اللہ ہے۔ ساتویں بات، انفرادی اور اجتماعی طور پہ بھلائی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے تعاون کرنا، اور برائی، ظلم اور زیادتی کے کاموں میں عدم تعاون کرنا۔ اب ان احکامات کی پابندی تقوی کا باعث بن جاتی ہے، جبکہ ان کے خلاف ورزی سنگین جرم ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام ہے تم پہ مردار اور خون اور لحم خنزیر، وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقات والموقوذات والمتردیات والنطیحہ، اور جو نام کیا گیا کسی غیر اللہ کی، اور جو گلا گھٹنے سے، چوٹ لگنے سے، بلندی سے گر کے مر جائے، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور سینگ لگنے سے
اور جسے کھایا اور درندے نے سوائے اس کے جو تم نے چھڑا لیا اور چھڑا کے ذبح کر لیا. وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور جو ذبح کیا گیا کسی آستانے پہ اور تقسیم کرنا پانس سے ڈال کر. ذالکم فسق، یہ تمہارا فسق ہے. المیتہ تو مردہ، ڈیڈ. الدم خون. لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت. فلیش آف وائن، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں فلیش آف سینشل پارٹس. اوہلا، پکارا جائے، نام کیا جائے. المنخنفہ، گلا گھٹنے سے مر جانا. الموقوذات، سخت ضرب لگنے سے مر جانا. المتردیہ، کسی اونچی جگہ سے گر کے مر جانا. النتیحہ، سینگ لگنے سے یا کوئی سخت زخم لگنے سے مر جانا. الصبح، درندہ، وائلڈ اینیمل. زکیتم، تم نے پاک کر لیا، تم نے ذبح کر لیا. النصب، تھان یا قربان گائے. تستقسموا، بانٹنا. بالازلام، لاٹری کے ذریعے سے، سٹے بازی سے یا قرآن اندازی کر کے. اب پہلی آیت میں جو حکم دیا گیا تھا اوفو بالعقود، اس کے تحت جو احکامات تھے وہ آیت نمبر 2 میں بیان ہوئے. اب اس آیت میں جو پہلی آیت کے یہ الفاظ تھے الا ما یتلا علیکم، اس کی تفصیل ہے اور یہ وضاحت فرما دی گئی ہے کہ جو حلال جانوروں کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ کون سی ہیں اور کس صورت میں وہ حلال جانور بھی حرام ہو جاتے ہیں. اور یہ 11 صورتیں، 11 چیزیں جو بیان ہوئی ہیں. سب سے پہلے مردہ ہونا، خون، لحم خنزیر یا شاوت والے حصے، غیر اللہ کی طرف منسوب کر کے کسی جانور کو ذبح کرنا، یا وہ گلا گھونٹ کے مر جائے، چوٹ لگ کے مر جائے، گر کے مر جائے، یا جانور جو آپس میں لڑتے ہیں کسی کو سینگ لگ جائے اور وہ اس سے مر جائے، کہ درندہ کو کھا جائے، یا کسی آستانے پہ جو ذبح کیا گیا یا فال کے تیروں سے تقسیم کیا گیا تاکہ اپنی مرضی کا حصہ اسے مل جائے. آیت جاری ہے. الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، آج مایوس ہو گئے کافر تمہارے دین کی طرف سے. فلا تخشوہم واخشون، بس مت تشویش مند ہو ان سے، مجھ سے خشیت اختیار کرو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کامل کر دیا میں نے تمہارے لیے دین تمہارا اور تمام کر دیا تم پہ اپنی نعمت اور پسند کیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف للاسم، تو جو کوئی مضطرب ہو جائے بھوک سے بغیر ملانے گناہ کے. فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا. یائسا، یاس، نا امید. ہیو ڈسپائرڈ. اضطرا، حالت اضطرار، نہ کھانے کی وجہ سے جان کا خطرہ ہے. آپ انگلش میں کہتے ہیں فورس بائی نیسیسٹی. مخمصہ، بھوک، سخت بھوک لگے ہونا. متجانفن، مائل ہونے والا، جھکنے والا، انکلائننگ. دین ہر دور میں وہی رہا ہے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 115 میں ارشاد ہے کامل ہے تیرے رب کے کلمات صدق اور عدل میں، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو، وہ سننے والا، علم والا ہے. اور اسی کی وضاحت سورہ شورا کی آیت نمبر 42 میں ہے. شرع تمہارے لیے دین کی، جس کی وصیت فرمائی اس نے نوح علیہ السلام کو، اور جس کی وحی فرمائی ہم نے آپ کو، اور جس کی آپ نے وصیت کی ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ قائم رکھو دین کو، مت تفرقہ ڈالو اس میں. بھاری ہے یہ بات مشرکین پر جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے لیے جو کوئی چاہتا ہے اور ہدایت فرماتا ہے اپنی طرف کی جو کوئی عنابت کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین میں اپنی رحمت کو شامل کر کے اکمالیت پہ مور لگا دی. یسألونک ماذا احل لہم، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا حلال ہے ان کے لیے. قل احل لکم الطیبات،
کہہ دیں حلال ہیں تمہارے لیے طیبات، وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، کہہ دیں حلال ہیں تمہارے لیے طیبات، اور جو تم سکھاؤ شکاری جانوروں کی صدا کا، تم ان کو سکھاتے اس سے جو تمہیں سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو کھاؤ اس میں سے جو روک رکھیں تمہارے لیے، اور ذکر کرو نام اللہ کا اس پہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ سے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ جوارے زخم دینے والے جانور، مکلبین جانوروں کو شکار کی تربیت دینے والے، ہم سکنا پکڑ رکھیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں شکاری جانوروں کے ذریعے سے حلال جانوروں کے شکار کو جائز قرار دیا، بشرطے کہ وہ شکاری جانور جو ہیں انہیں باقاعدہ طور پہ سدایا گیا ہو، اور سدانے کی غرض یہ ہے کہ وہ شکار کو پکڑ لیں تاکہ اس کو ذبح کیا جا سکے۔ اليوم احل لکم الطیبات، آج حلال ہوئی تمہارے لیے طیبات، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، اور طعام جنہیں ملی ہے کتاب تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا طعام ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور محصنات مومن عورتیں، مومن خواتین، اور محصنات خواتین ان میں سے جنہیں ملی کتاب تم سے پہلے، اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، جب تم دے دو انہیں ان کے حق میں حصار میں لانے کو، نہ کہ مستی نکالنے کو اور نہ آشنائی بنانے کو۔ وَمَن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جو کوئی کفر کرتا ہے ایمان کے ساتھ، تحقیق اکارت گیا اس کا عمل، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ المحصنات پاک دامن، چادر اور چار دیواری والے، یا آپ کہتے ہیں وہ خواتین جنہیں مکمل تحفظ میسر ہے، چیسٹ پروٹیکٹڈ، متخذی پکڑنے والے، احدان خفیہ یاری لگانے والے یا یاری لگانے والیاں، سیکرٹ لورز۔ حلال کے مسائل میں یہ بھی واضح فرما دیا گیا ہے کہ جو اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے دین پہ قائم ہیں ان کے کھانے بھی حلال ہیں، اور ان سے رشتہ قائم کرنا بھی، مگر اس سے مراد مشرک اہل کتاب نہیں ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 221 کے مطابق جب تک کوئی مشرک ایمان نہ لے آئے اس کے ساتھ رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے دین پہ قائم ہے، ان کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 اور 114 میں ہے۔ نہیں ہے یہ مساوی، اہل کتاب میں سے ایک امت قائم ہے، تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات رات کی گھڑیوں میں اور وہ سجدہ کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور یوم آخر کا، امر کرتے ہیں معروف کا، منع کرتے ہیں منکرات سے، سرت کرتے ہیں بھلائیوں میں، یہی ہیں جو صالحین میں سے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو صلاۃ کی خاطر، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو دھو لو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور مسح کر لو اپنے سر کا اور اپنے پاؤں کا ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اور اگر تمہیں جنابت ہو تو طہارت لے لو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اور اگر کوئی مریض ہو یا سفر پہ، یا تم میں سے کوئی آیا ہو قضائے حاجت سے، یا تم نے لمس کیا خواتین سے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، سو نہ پاؤ تم پانی تو تیمم کرو پاک مٹی کا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ،
कुम तुम खड़े हो या तुम उठो, ऐदीकुम अपने हाथों को, मराफिक कोनियों को कहा जाता है, बिरूसिकुम अपने सर, ये जमा का सीगा, अर्जुलकुम अपने पांव, अलकाबैन दोनों टखने, जुनुबन नापाकीज़गी की हालत जिसमें आपको एक बाकायदा गुस्ल की जरूरत पड़े, अलखायत जाए हाजत जरूरिया या आप कह लें टॉयलेट, लामस्तुम सोबत किया है, मलाप किया है। अब गौर करने की बात यह है कि हलाल और हराम के मसाइल के बाद वुजू, गुस्ल और तयम्मुम के अहकामात की क्या मुनासबत। बुनियादी तौर पे ये पहली ही आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उकूद का तसलसल है कि कबूल ईमान की रूह से जिस कदर अहकामात लाजम आए वो सब के सब पूरे करने हैं। वुजू करने की नीयत दरअसल हमें मतवज्जे करती है कि हम ये काम अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, और साइंसी तजर्बात से ये साबित हो चुका है कि इंसान के जिस्म में वाक़या होने वाले मुख्तलिफ जो तहरीकात हैं या मुख्तलिफ हरकत हैं, इसके नतीजे में एक हल्की सी बरकी रौ पैदा होती है। और कुदरत का ये अजीब सरबस्ता राज है कि इंसान के अंदर बिजली पैदा होती रहती है और वो पूरे जिस्म में दौड़ करके पैरों के जरिए अर्थ हो जाती है। और शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब रूहानी नमाज में वुजू की साइंस की वजाहत की है। आपका इरशाद है कि नमाज के लिए वुजू करना जरूरी है। इसकी वजह यह है कि जब कोई बंदा वुजू की नीयत करता है तो उसके जिस्म की रोशनियों का भाव एक आम डगर से हट के अपनी राह तब्दील कर लेता है। वुजू करने के साथ हमारे अज़ा में से बरकिए यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकलते हैं, या कहें चार्ज है वो निकलता है, और इस अमल से अज़ाए जिस्मानी को एक नई ताकत और एक नई कुव्वत हासिल होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बेशक जब बंदा वुजू कर ले और अच्छी तरह कर ले और फिर नमाज के लिए खड़ा हो जाए तो अल्लाह ताला उसकी तरफ तवज्जो फरमाता है, उससे सरगोशी फरमाता है और उसकी जानब से तवज्जो नहीं फेरता जब तक वो शख्स बजाते खुद अपनी तवज्जो फेर ले या दाएं बाएं तवज्जो करे। ये वो आयत मुबारक है जिसमें वजू, गुस्ल और तयम्मुम तीनों चीजों का जिक्र है। आयत जारी है, मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम। नहीं है इरादा अल्लाह ताला का कि रखे तुम पे कोई हर्ज, लेकिन इरादा फरमाता है कि पाक कर दे तुम्हें। वलियुतिम्मा निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून, और तमाम कर दे अपनी नेमत तुम पे ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। अल्लाह ताला अपने मखलूक पे बहुत मेहरबान है, इसलिए उन्होंने हर तरह के हालात की मुनासबत से अहकामात बयान फरमा दिए हैं ताकि लोग जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी के साथ साथ आसानी के साथ अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल कर सकें। वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो नेमत अल्लाह ताला की अपने ऊपर। व मीसाकहुल्लज़ी वसक़कुम बिही इज़ कुल्तुम समिअना व अताअना वत्तकुल्लाह, और उसका मिसाक जिससे उसने तुमसे पैमान लिया जब तुमने कहा हमने सुना और हमने इताअत की। तकवा इख्तियार करो अल्लाह से। इन्न अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह ताला अलीम है ज़ात की मरकजियत से। मीसाकहु उसका मुआहदा, इस कवनेंट। अब वक्त मुकर्रर पे सलात अदा करने के बाद ये समझ लेना कि सारा काम खत्म हो गया है, ठीक नहीं है। कि इसका मकसद उस वादे को अमली जामा पहनाना है जो हमने अल्लाह ताला से कर रखा है। जरा दुआ याद करें, जब मस्जिद में सलात अदा करने के बाद अब आप बायां को बाएं रखते हैं, अपने ज़हनों में मफ़हूम जरा रिकॉल करें तो आपको ये आयत वाज़ेह हो जाए। अल्लाह ताला की नेमत याद रखने से मुराद कुरान करीम की सूरत में वो चश्मा नूर है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हमें मिला है, और उसकी अमली शक्ल ये है कि हमारा हर अमल अल्लाह ताला और उसके हबीब की रज़ा की खातिर
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, ऐ ईमान वालो कायम रहो अल्लाह ताला के लिए शहादत देते हुए इंसाफ के साथ। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू, ना मादा जुर्म करे तुम्हें दुश्मनी किसी कौम की कि अदल ना करो, इहदिलू अदल करो, हुवा अक़रबु लित्तक़वा, ये ज्यादा करीब है तकवा के, वत्तक़ुल्लाह, तकवा इख्तियार करो अल्लाह से, एहतियात बरतो अल्लाह ताला के बारे में। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, बेशक अल्लाह ताला को खबर है जो अमल तुम करते हो। अदल का तकाजा ये है कि हर एक के साथ बराबरी का सलूक किया जाए। अगर कोई इलाका मुसलमानों के जेर असर है तो माजी की दुश्मनी या रंजश की वजह से किसी को यह हक हासिल नहीं है कि वो अदल का दामन हाथ से छोड़ दे। एक पुरअमन मुआशरे की तश्कील के लिए जरूरी है कि गवाही मबनी बर इंसाफ और अल्लाह ताला की तरफ से आयद करदा फरीज़ा समझ के दी जाए, हर एक के साथ बराबर का सलूक किया जाए, क्योंकि ये अमल तकवा के ज्यादा करीब और अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वादा है अल्लाह का जो ईमान लाए और वह साले अमाल करते रहे, लहुम मगफिरतुम व अजरुन अज़ीम, उनके लिए मगफिरत और अजर अजीम है। वल्लज़ीना कफरू व कज़बू बिआयातिना, और जो काफिर हुए और उन्हें तकजीब किया हमारी निशानियों की, उलाइका अस्हाबुल जहीम, यही अस्हाब जहीम है। जहीम से मुराद आग का ढेर भी होता है और आग का गड़ा भी होता है, और हम ये भी कह सकते हैं एक बड़ी आग जो किसी गहरी जगह में हो, जिसकी वजह से जो उसके अंदर पड़ गए या जो उसके अंदर चला गया वो खुद नहीं निकल सकता। और इससे मुराद एक ऐसी रुकावट भी है जिसकी वजह से कोई अपनी हरकतों से बाज आने पे मजबूर हो जाए। मसलन किसी जानवर के मुंह पे छींका चढ़ा देना ताकि वो काटने से रुक जाए, उस छींके को जहम कहा जाता है। अल्लाह ताला का वादा है कि जो लोग ईमान लाएंगे और अमले साले की सूरत में उस अमान का सबूत देंगे तो अल्लाह करीम उनकी मगफरत फरमाएंगे और उन्हें अजर अजीम से नवाजेंगे। जबकि अल्लाह ताला से किए हुए वादों की खिलाफ वर्जी करने और पैगाम हक की तकजीब करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ईमान वालो याद करो नेमत अल्लाह ताला की अपने ऊपर। इज़ हम्मा कौमन अन यबसतू इलैकुम अयदियहुम फकफ्फा अयदियहुम अन्कुम, जब हिम्मत बांधी एक कौम ने कि दस्तदराजी करे तुम पे तो रोक दिए इनके हाथ तुमसे। वत्तकुल्लाह वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, और तकवा इख्तियार करो अल्लाह ताला से, और अल्लाह पे चाहिए तवक्कल करना मोमिनों को। हम्मा, हिम्मत पकड़ी किसी काम को करने के लिए, अमली इक़दामात करने पे आमादा हो गए। डिटरमिन, यबसतू वो फैलाएं, दराज करें, बढ़ाएं, फकफ्फा रोक दिए, बंद कर दिए। इस दुनिया में अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत हदायत है, और जब ईमान रखने वाले अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक कुरान करीम पे साहिब कुरान की सुन्नत मुबारक के मुताबिक अमल पैरा हो जाते हैं तो अल्लाह ताला उनकी हर हाजत के लिए काफी हो जाता है। इसकी मिसालें माजी में मौजूद हैं कि जब दुश्मनों ने ईमान वालों पे चढ़ाई की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों की मदद फरमाई और दुश्मनों के हाथ रोक दिए, और ये वादा आज भी हम सब के लिए मौजूद है। और ये भी वाज़ेह है कि तवक्कल का मतलब हाथ पांव तोड़ के बैठ जाना नहीं है, बल्कि अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करना और फिर नतीजे को अल्लाह करीम पे छोड़ देना है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 160 में इरशाद है, अगर नुसरत फरमाए तुम्हारी अल्लाह ताला तो नहीं कोई गालिब आ सकता तुम पे, और अगर वो तुम्हें बेसहारा छोड़ दे तो कौन है जो नुसरत करेगा तुम्हारी इसके बाद। अल्लाह ताला पे चाहिए तवक्कल करना मोमिनों को। एक मुख्तसर सा खुलासा इन दोनों रुकू का, कुरान करीम की रूह से
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے تمام وعدوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی ابدیت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اس کی طرف سے آئی ہوئی تمام ہدایات پہ عمل کرنے کے علاوہ وہ تمام چیزیں جن کی حرمت بیان کی گئی ہے ان کی پابندی لازم ہے۔ زمین پہ چرنے والے تمام چوپائے جو جگالی کرتے ہیں حلال ہیں، جب انہیں اللہ تعالیٰ کے نام پہ ذبح کیا جائے، بشرطے کہ انہیں اللہ کے نام پہ ذبح کیا۔ لیکن مردار، خون، لحم خنزیر، غیر اللہ کی طرف منسوب کیا گیا کوئی جانور، گلا گھونٹ کے مرا ہوا، چوٹ لگنے سے مرا، گر کے مرا، سینگ لگنے سے یا شدید زخم آنے سے مرا ہوا، درندے کا کھایا ہوا، کسی آستان پہ ذبح کیا ہوا، فال کے تیروں سے تقسیم کیا گیا تاکہ اپنے پسند کا حصہ لیا جائے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل طور پہ قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے اور اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین میں اپنی رحمت کو شامل فرما کے اس کی اکمالیت پہ مہر لگا دی ہے۔ اہل ایمان کے لیے اہل کتاب کا کھانا اور اہل کتاب کے لیے اہل ایمان کے گھروں سے کھانا حلال ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کے لیے پاک دامن مومن اور پاک دامن اہل کتاب خواتین سے شادی کرنا جائز ہے، لیکن یہ شادی قوانین الہیہ اور اس کے مقاصد کے اصول کی خاطر کی جائے گی۔ صلاۃ سے پہلے وضو اور ناپاکی کی حالت میں غسل ضروری ہے۔ کسی بیماری یا حالت سفر میں پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں تیمم کیا جائے۔ اس دنیا میں ہدایت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر حاجت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں اور ہمیں اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔